السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کل، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی قسط نمبر 15۔ ڈاکٹر شاہد نثار کو اس کی شادی کی خبر ملی تو وہ اور ان کی مسز اسی دن اسے مبارکباد دینے چلے آئے۔ اذلان، فضیلہ بیگم، آصف اور عباس خان ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فضیلہ بیگم نے ایک ملازم کو بھیج کر زویا اور خدیجہ کو بلانے کے لیے بھیجا، جو اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ آخر کار تم کامیاب ہو ہی گئے، ڈاکٹر شاہد نے اپنے ساتھ بیٹھے اذلان سے دھیمی آواز میں کہا، یوں کہ بس وہی سن سکتا تھا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے، وہ مسکرایا۔ نہیں، یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ تبھی سیڑھیوں سے زویا اترتی دکھائی دی۔ اذلان نے نظر اٹھا کر دیکھا، چہرہ نرم پڑا، آنکھوں کا تاثر ایک دم بدلا۔ زویا نے بذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چہرہ موڑ کر ڈاکٹر شاہد اور ان کی بیوی کو سلام کیا۔ مسز شاہد نے اسے محبت سے گلے لگاتے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اذلان انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح ہی عزیز تھا۔ اس لحاظ سے زویا اب ان کی بہو تھی۔ ڈاکٹر شاہد مسکراتے ان کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ خدیجہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اذلان کے عقب میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر ان کے قدم زنجیر ہوئے۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ آصف کی نظر سب سے پہلے ان پر پڑی تھی۔ امو، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بولا تو سب نے چہرہ موڑ کر خدیجہ کو دیکھا، جو لب نیچے ڈاکٹر شاہد کو دیکھ رہی تھی۔ ان پر نظر پڑتے ہی ڈاکٹر شاہد بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ خدیجہ؟ ان کے لب ہلے، انہیں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ باقی سب ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مسز شاہد منہ پر ہاتھ دھرے کھڑی تھی۔ خدیجہ، تم زندہ ہو؟ زویا اور آصف نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے صورتحال کو سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ شاہد بھائی؟ خدیجہ کی آواز رندائی۔ تب وہاں باقی سب کو صورتحال سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ ڈاکٹر شاہد نثار خدیجہ کے بھائی تھے، آصف اور زویا کے ماموں۔ اسلام آباد شہر کا موسم آج کافی خوشگوار تھا۔ صبح سے ہی ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایسے میں سفید پہل میں بیٹھے لوگوں کی طرف آؤ تو وہ سب ابھی تک لاؤنج میں ہی بیٹھے نظر آئیں گے۔ میں جب لندن سے واپس آیا تو مجھے کامران کی موت کی خبر ملی تھی۔ تب میں نے تمہیں ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ ایک بس حادثے میں تمہاری موت ہو چکی ہے۔ میں آج تک پچھتا رہا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کیوں نہیں کیا۔ ڈاکٹر شاہد اپنے عقب میں بیٹھی خدیجہ کا ہاتھ پکڑے کہہ رہے تھے۔ زویا نم آنکھوں سے اپنی ماں اور ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ آصف نے ڈھارس کی صورت ان کے کندھوں پر بازو پھیلا رکھا تھا۔ تم زندہ تھی تو مجھ سے کبھی کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا خدیجہ؟ ان کی آواز میں شکوہ تھا۔ میں آصف کے اغوا ہونے کے بعد آپ سے ملنے آئی تھی بھائی، تب پتہ چلا آپ لندن شفٹ ہو گئے ہیں۔ پھر میں زویا کو لے کر اسلام آباد آ گئی اور وہ حادثہ اسی بس کے ساتھ پیش آیا تھا جس میں زویا اور میں سوار تھیں، مگر ہماری قسمت اچھی تھی اور ہم بچ گئیں۔ ڈاکٹر شاہد نے زویا کو دیکھا۔ انہیں اب معلوم ہوا تھا کہ اسے پہلی بار دیکھنے پر اس کا چہرہ شناخت سا کیوں لگا تھا، اور آصف، اسے تو وہ کئی بار مل چکے تھے، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ انہی کی بہن کی اولاد ہے۔ پھر میں خود ہی کبھی دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کر سکی تھی۔ میں اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ مجھے لگا سب کی طرف واپس جاؤں گی تو کہیں زویا کو خطرے میں نہ ڈال دوں۔ میں نے جو بھی کیا اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ خدیجہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تم واقعی بہت بہادر ہو خدیجہ۔ میرے جیسے لوگوں کو بہادر بننا پڑتا ہے بھائی۔ جس عورت کے پاس اپنی اولاد کے لیے کسی مرد کا سہارا نہ ہو، اسے بہادر بننا پڑتا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہارے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہ دے سکا، پر میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ہر طرح سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی تو خدیجہ مسکرا دی تھی۔ اوئے ریڈیو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اذلان نے عمیر کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے جو اپٹن سے بھرے تھے اور اس کے چہرے کی طرف آ رہے تھے۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ اپنے دوست کو اپٹن لگا رہا ہوں۔ آج اس کا مایوں کا فنکشن ہے، عمیر نے تابعداری سے بتایا، جیسے وہ کچھ نہ جانتا ہو۔ اذلان کو عمیر کی طرف متوجہ پا کر آصف نے اپٹن بھرے اپنے ہاتھ اذلان کے چہرے پر مل دیے۔ آصف کے بچے؟ میں؟ آج کے دن غصہ کرنا ٹھیک نہیں اذلان، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، ایسے ہی بدشگونی وغیرہ ہو گئی تو… معاذ نے اس کی بات کاٹتے لڈو اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ مائیوں کا فنکشن لاؤنج میں ارینج کیا گیا تھا۔ فنکشن میں بس کچھ نزدیکی دوست اور فیملی ممبر شریک تھے۔ پورا گھر اس وقت پیلے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ خدیجہ کے کہنے پر اذلان اور زویا کی رسمیں الگ الگ ادا کی جانی تھیں۔ اذلان سفید کرتا شلوار میں ملبوس، جس کے آستینوں کو کونیوں تک موڑے ہوئے، بھورے بال دائیں جانب سیٹ کیے، وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اب چھوڑو بھی، میرے بازو درد کرنے لگے ہیں۔
عمیر نے معصوم شکل بنائی۔ شادی کی خبر سن کر سب سے زیادہ خوشی عمیر کو ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اذلان نے اسے جس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا وہ زویا ہی تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑا، پھر ماس کو لڈو والی حرکت پر گھورا۔ وہ اس کی نگاہوں کا سر لیے بنا مسکراتا رہا۔ عمیر نے جی بھر کر اپٹن اس کے چہرے پر لگایا۔ اسے یاد تھا اس کی باری اذلان اور آصف نے اسی طرح اسے بھی اپٹن بھر بھر کر لگایا تھا۔ ہٹ جائیں سب لوگ، ہمیں بھی موقع دیں۔ مہرین نے ان کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے یشپا اور عمیر کی بیوی سونیا بھی تھی۔ کس لیے؟ ابھی ہم سب رسم ادا کر رہے ہیں، آپ بعد میں تشریف لائیے گا۔ عمیر کسی صورت وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ صوفے پر اذلان کے ساتھ جم کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں سے اٹھ رہے ہیں یا نہیں؟ سونیا نے زبردستی مسکراتے عمیر کو مخاطب کیا تو وہ جھٹ سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیں آئیں یہاں بیٹھیں۔ عمیر نے ہاتھ سے صوفہ جھاڑتے پیشکش کی۔ سب نے ہنسی دبائی۔ آخر کوئی تو تھا جس سے عمیر افندی بھی ڈرتا تھا۔ وہاں کھڑے آصف کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو نگاہ اٹھائی۔ سامنے کھڑی یشوا اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرائی مگر آصف جواباً نہیں مسکرایا۔ فوراً نظریں پھیر لیں۔ نہ جانے کیوں مگر یہ لڑکیوں سے پہلی ملاقات میں ہی خاصی پسند نہیں آئی تھی۔ کچھ تھا جو اس لڑکی کے بارے میں اسے کھٹکتا تھا۔ یشوا نے سر جھٹکتے اپنی توجہ باقی لوگوں کی جانب مبذول کی۔ کچھ دیر بعد زویا کو اسی جگہ پر لا کر بٹھایا گیا جہاں پہلے اذلان بیٹھا تھا۔ پیلے رنگ کا شرارہ اور شرٹ پہنے، پیلا دوپٹہ سٹائل سے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ جولری کے نام پر ایک بندیا اور ہاتھوں میں پیلی چوڑیاں تھیں۔ چہرے پر ہلکا میک اپ، وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اسے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اتنی پیاری دلہن تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، عمیر نے اذلان کے کمرے میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہا۔ پھر آس پاس دیکھا، کہیں سونیا ہی نہ سن لے۔ وہ بھی رسم ادا کر کے آیا تھا اور اب اذلان کو جلانے کا مکمل ارادہ کیے بیٹھا تھا، کیونکہ اذلان کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی اور زویا کو دیکھنے کی تو بالکل بھی نہیں۔ اذلان نے فون سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عمیر کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں پکوڑوں کا ڈھیر تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر بازو چڑھائے۔ اذلان کی نظر پکوڑوں کے ڈھیر سے ہوتے اس کے چہرے تک گئی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا یہ سارے پکوڑے وہ اکیلے ہی ہڑپ کرنے والا تھا۔ بھئی یقین مانو، پیلا رنگ اس پر اتنا جچ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پکوڑے اٹھاتے ایک بار پھر اسے جلانا چاہا۔ اس کی باتیں سن کر کاؤچ پر بیٹھے اذلان کے دل میں زویا کو دیکھنے کی خواہش جاگی۔ آپ اب نکاح کے بعد ہی زویا کا چہرہ دیکھ سکیں گے، اس سے پہلے اسے ملنے یا دیکھنے کا سوچیے گا بھی مت۔ اسے مہرین کے الفاظ یاد آئے۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ آج کے دور میں ایسی رسمیں کون رکھتا ہے بھلا؟ اس کی حالت دیکھ کر عمیر محظوظ ہوا۔ ارے میرے بھائی فکر مت کرو۔ فوراً ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا، جیب سے فون نکالا۔ میں تمہارے لیے زویا کی پکچر بنا کر لایا ہوں۔ فرضی کالر جھاڑے جیسے کہ گیٹو سر کر لیا۔ اذلان فوراً اپنی جگہ پر سیدھا ہوا۔ آخر کسی بہانے تو وہ زویا کو دیکھ لے گا۔ عمیر نے فوراً فون اس کی جانب بڑھایا مگر جب وہ اسے پکڑنے لگا تو عمیر نے فوراً پیچھے کر لیا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ امڑ آئی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اذلان نے بغیر کسی لگی لپٹی سیدھا پتے کی بات کی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری سوچ پر، تم اپنے دوست کو ایسا سمجھتے ہو؟ عمیر نے افسوس سے سر ہلایا، پھر اونچی اونچی آواز میں کوئی دکھی گانا گانے لگا۔ ریڈیو؟ اذلان نے دانت پیسے۔ اچھا اچھا یہ لو۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے فون اسے دے دیا۔ اذلان نے تصویر کھولی تو وہاں زویا کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، البتہ معاذ اور عمیر کی سیلفی ضرور تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بورڈ تھا جس پر لکھا تھا، فی الحال ہم دونوں زویا سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، تو میرے بھائی تم ہمیں ہی دیکھ لو۔ ماشاءاللہ کہنا مت بھولنا، ساتھ آنکھ دبانے والا ایموجی۔ اذلان تیز نظروں سے اسے گھورنے لگا جو اس کے تاثرات دیکھ کر ہنستا صوفے پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ پھر اس کا فون بیڈ پر پھینکا۔ اگر 2 دن بعد میری شادی نہ ہوتی تو اس وقت تم میرے ہاتھوں قتل ہو چکے ہوتے عمیر افندی۔ غصے سے کہتا وہ کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ زویا کو دیکھنے کا موقع اسے نہیں ملنے والا تھا، مگر خیر ہے ایک ہی گھر میں رہتے وہ اسے کب تک چھپ سکتا تھا۔ سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ اس کی ساری تسلیاں مٹی میں مل گئی تھیں جب اگلے ہی دن زویا اسے کہیں نظر نہ آئی۔ مہندی کے فنکشن میں بھی دونوں کو الگ الگ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی آخر ایک ہی گھر میں رہتے وہ اسے کیسے چھپا سکتے تھے۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں صرف 50,000 کی تو بات ہے، 50,000 دے دو، پورے 2 گھنٹے کے لیے زویا سے تمہاری ملاقات کروا سکتا ہوں۔ عمیر اس کے کمرے میں بیٹھا اسے آفر دے رہا تھا۔ یہ آفر 2 لاکھ سے 50,000 کے ڈسکاؤنٹ تک پہنچ چکی تھی۔
مگر ازلان کا سر ہر دفعہ نفی میں ہل رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا عمیر پھر سے کل کی طرح کوئی چالاکی دکھانے والا تھا۔ اچھا 40,000 کر لیتے ہیں، اب اس سے زیادہ میں 1 روپیہ کم نہیں کروں گا۔ عمیر نے کمرے میں ٹہلتے آفر دہرائی تھی۔ رات کے 2:30 کا وقت تھا۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ اب تو شاید زویا بھی سو گئی ہوگی، مگر وہ عمیر تھا۔ اگر ازلان اس کی آفر قبول کر لے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے زویا کو جگا ہی لیتا، مگر وہ آفر قبول کرے تب نہ۔ ازلان نے نفی میں سر ہلاتے ایک بار پھر انکار کیا۔ 30,000، عمیر نے حتمی انداز میں کہا۔ نہیں۔ 20، نہیں۔ 10، بالکل بھی نہیں۔ 5، ٹھیک ہے۔ ازلان نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ چیٹنگ ہے۔ عمیر ایک دم اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس میں چیٹنگ والی کیا بات ہے؟ تم نے آفر دی، میں نے قبول کر لی، سمپل۔ لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ بھول جاؤ، 5,000 میں تو صرف اس کے کمرے کا دروازہ ہی دیکھ سکتے ہو، وہ بھی دور سے۔ عمیر سخت بدمزہ ہوا۔ وہ وہی بیڈ پر کمبل تانے لیٹ گیا۔ ازلان بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ پھر اس کے سونے کے بعد خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ آصف کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ کھولا تو توقع کے عین مطابق کمرے کی لائٹ آن تھی، مگر آصف وہاں نہیں تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بالکنی کی طرف آ گیا۔ آصف منہ میں سگریٹ دبائے ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ ازلان نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر نیچے پھینکی اور اپنے جوتے سے مسل دی۔ آصف مسکرایا۔ ازلان چاہے خود اسموکنگ کر لیتا، مگر آصف کا سگریٹ پینا اسے ہمیشہ ہی ناپسند تھا۔ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کندھے اچکاتا سامنے دیکھنے لگا جہاں برقی کمکموں کی روشنی پورے گھر کو روشن کیے ہوئی تھی۔ اور نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ازلان نے بغور اسے دیکھا۔ وہ کچھ الجھا اور پریشان لگ رہا تھا۔ ایک بات کہوں ازلان؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ازلان نے گہری سانس خارج کی، یوں جیسے اگلی بات کہنا مشکل لگ رہا ہو۔ ازلان ریلنگ پر کونیاں جمائے سامنے دیکھنے لگا۔ کہو آصف، میں سن رہا ہوں۔ بارات کا فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا۔ ملک کی بہت سی نامور شخصیات بھی شادی پر مدعو تھیں۔ سارا ہال اس وقت روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ فضیلہ بیگم وہاں کھڑی سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ ایسے میں برائڈل روم کا رخ کرو تو دلہن آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ میرون رنگ کے بھاری کامدار لہنگے میں ملبوس، میچنگ جویلری اور چہرے پر میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کا جوڑا ازلان نے خود پسند کیا تھا۔ ماننا پڑے گا، ازلان بھائی کی چوائس ہے تو بڑی لاجواب۔ سونیا نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے تعریف کی۔ وہ بس مسکرا دی تھی۔ سونیا، تمہیں باہر مہرین بلا رہی ہے، یشوا نے اندر آتے اسے اطلاع دی تھی، تو وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ زویا نے یشوا کو دیکھا۔ وہ کچھ الجھی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زویا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی۔ وہ انگلیاں چٹخاتی زویا کے سامنے بیٹھ گئی۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ یشوا پچھلے کچھ دنوں سے اسے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آ جاتا اور اس کی بات ادھوری رہ جاتی۔ دیکھو زویا، مجھے غلط مت سمجھنا، میں نہیں جانتی تم میری بات کا یقین کرو گی یا نہیں، مگر میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ ازلان نے، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اندر آنے والا آصف تھا۔ یشوا دھوپ نکلتے کھڑی ہو گئی۔ پھر آج اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں آتی ہوں۔ وہ زویا کو دیکھتے مسکرائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ آصف مسکراتا ہوا زویا کی طرف آیا اور جھک کر اس کا سر چوم لیا۔ زویا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح بھی پڑھوا دیا گیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی تو زویا کو باہر لایا گیا۔ ازلان جو اسٹیج پر بیٹھا عمیر سے کچھ کہہ رہا تھا، جب نظریں سامنے پڑیں تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ آصف کی کوہنی تھامے چل رہی تھی۔ ازلان کے آس پاس ہر شے تھم گئی تھی۔ وہ پلک تک جھپکنا بھول گیا تھا۔ میرون رنگ کے لباس میں وہ آج بھی اتنی ہی حسین لگ رہی تھی جتنی پہلی دفعہ دیکھنے میں لگی تھی۔ وہ معجزے نہ ہونے کی باتیں کیا کرتا تھا اور آج اس کی اپنی زندگی میں ہی معجزہ ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کی بیوی بن چکی تھی۔ ازلان عباس کے لیے یہ معجزہ ہی تھا۔ ہال میں موجود باقی سب بھی دم بخود ہو کر اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اسے اسٹیج پر لا کر ازلان کے ساتھ ہی بچھایا گیا تھا۔ پھر کچھ رسمیں وغیرہ ہوئیں جن میں ہر بار لڑکیوں کے پیسے مانگنے پر آصف اور عمیر ان سے لڑنے کو تیار ہو جاتے۔ رخصتی کے بعد مہرین نے زویا کو لا کر کمرے میں بٹھایا۔ ازلان ابھی عمیر کے ہتھے چڑھا تھا، تو فی الحال اس کا 2-3 گھنٹوں سے پہلے یہاں آنا ناممکن تھا۔ ادھر لندن میں ابھی صبح کا وقت تھا۔ بختیور اپنے اپارٹمنٹ میں کافی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے۔ لیپ ٹاپ پر کوئی فائل کھول رکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فائل دیکھتا، پھر فون اٹھا کر حیدر کو کال ملائی۔ اسے آفس اور باقی معلومات کے متعلق پوچھا تھا۔
حیدر نے اسے ہر چیز کی بریفنگ دی تھی۔ اور کچھ؟ آخر میں اس نے بالوں میں ہاتھ چلاتے پوچھا۔ نہیں باس، حیدر نے یاد کرتے بتایا۔ فون بند ہوا تو حیدر کو یاد آیا اس نے اذلان اور زویا کی شادی کی خبر بختاور کو نہیں دی۔ کوئی نہیں، اگلے ہفتے باس واپس آ جائیں گے تو بتا دوں گا، سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ ویسے بھی باس کو کون سا اس خبر سے فرق پڑنا تھا، مگر حیدر نہیں جانتا تھا یہی خبر تو اس کے باس کے لیے ضروری تھی۔ اسی خبر سے تو اسے فرق پڑتا تھا۔ عمیر اپنے ساتھ بٹھائے اسے باتوں میں مصروف رکھنے کے لیے شادی میں موجود کھانے کے متعلق بتا رہا تھا کہ کون سی ڈش میں کس مسالے کا ٹیسٹ زیادہ اچھا تھا، جیسے وہ کھانا اذلان نے ہی بنایا ہو۔ یہ تو بروقت سونیا وہاں آ گئی جس نے اسے عمیر کے چنگل سے آزاد کروا کر اس کے کمرے میں بھیجا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے زویا کھڑی تھی۔ دروازے کی جانب پشت کیے وہ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ زویا نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی مگر مڑی نہیں۔ وہ اس کے عقب میں آ کر رکا اور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ وہ زویا اور اس کی مہندی اور ماس کے ولیمے کے فنکشن کی تصویر تھی جس میں زویا جامنی رنگ کے فراک اور اذلان سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں نے مہرین کی شادی کے البم میں یہ تصویر دیکھی تھی، وہ تصویر کو دیکھتے بولا۔ زویا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کریم کلر کے کرتے میں ملبوس آستینوں کو کونیوں تک موڑے ہوئے تھا۔ میں نے سوچا اسے اب یہاں ہونا چاہیے، ہمارے کمرے میں۔ اس نے زویا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، محبت سے، عقیدت سے، اور اگلے ہی لمحے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اذلان نے پریشانی کے عالم میں اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ گزرے سالوں میں میرا ایسے لوگوں سے سامنا ہوا کہ اب تمہیں دیکھتی ہوں تو یقین ہی نہیں آتا کوئی مجھ سے بھی اتنی محبت کر سکتا ہے۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہہ گیا جسے اذلان نے اپنی ہتھیلی میں جذب کر لیا۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے خدا نے مجھے میری کسی نیکی کا صلہ دیا ہے۔ مجھے دوسروں سے ہمیشہ طعنے اور نفرت ہی ملی، مگر تم سے ملنے کے بعد جیسے میں محبت لفظ سے آشنا ہوئی۔ وہ اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ رہی تھی اور سامنے کھڑا شخص اس کا ہر لفظ اپنے دل پر نقش کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی آنے والی زندگی ہمارے لیے کیسی ہوگی، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری ڈھارس بن کر تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ زندگی اگر تاریک بھی ہو گئی تو دونوں مل کر روشنی تلاش کریں گے، وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ اذلان نے نرمی سے اس کی مہندی لگے ہاتھوں کو تھام لیا، پھر جھک کر باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتے انہیں اپنے سینے پر رکھا، عین دل کے مقام پر۔ میں ایک بہت ہی عام سا بندہ ہوں زویا، میں تم سے کئی گھنٹے محبت کی باتیں، پھول اور تحائف دینے کا وعدہ نہیں کرتا، مگر ایک وعدہ کرتا ہوں، جب تک زندہ ہوں اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تم سے محبت کرتا رہوں گا، تمہارے لیے ساری دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم پر کبھی ایک خراش تک نہیں آنے دوں گا۔ جن لوگوں نے تمہیں تکلیف دینی تھی وہ دے چکے، پر اگر آج کے بعد کسی نے تم پر انگلی بھی اٹھائی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں زویا، ساری زندگی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اذلان نے نرمی سے اسے اپنے ہزار میں لیتے ہوئے ساتھ لگا لیا تھا اور اپنی تھوڑی اس کے سر پر جمائی۔ زویا نے بے اختیار آنکھیں مودے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے سبحان جیسے شخص سے بچا کر اذلان جیسے شخص سے نوازا تھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرے گا، اسے یقین تھا، اور وہ اپنا کیا ہر وعدہ پورا کرے گا۔ زویا کو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ آج ہی لندن سے واپس آیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ شام کے وقت آفس کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے ہوٹل آیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میٹنگ ختم ہوئی تو اس کا ارادہ اب گھر جانے کو تھا۔ اس نے ایلیویٹر سے باہر قدم رکھا، پھر باہر جانے کو مڑا جب اگلے ہی لمحے ایک شناسا چہرے پر نظر پڑی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا، لب ایک جانب کو اٹھے۔ تھوڑی دور زویا تھوڑی تلے ہاتھ جمائے وہاں بیٹھی اذلان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں آج ڈنر کے لیے باہر آئے تھے۔ اذلان یہاں شور ہونے کے باعث کال سننے باہر گیا تھا۔ زویا نے آس پاس نگاہ دوڑائی، وہاں اور بھی بہت سے لوگ اپنی فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، باتیں، خوش گپیاں کہہ کے۔ وہاں ہر کوئی دنیا کی فکریں بھلائے زندگی کے کچھ پل سکون سے گزارنے آیا تھا۔ ان سب کو دیکھتے زویا مسکرا رہی تھی، مگر اگلا منظر اس کی مسکراہٹ غائب کرنے کے لیے کافی تھا۔ بختاور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ رہا تھا، نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہائے زویا، وہ اس کے ٹیبل کے پاس آ کر رکا۔ زویا نے جواب دیے بغیر چہرہ موڑ لیا۔ وہ اب یہاں کیا لینے آیا تھا؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ آصف کی بہن ہے، پھر کیوں اس کے پیچھے؟ کیا ہم 2 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔
کھڑی ہو کر اپنا پرس اور فون اٹھایا۔ اس کی عقب سے گزرنے لگی جب اس نے زویا کو کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ زویا نے دانت پیسے۔ دل چاہا ہاتھ میں پکڑا پرس اس کے چہرے پر دے مارے۔ اس نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہی مگر ناکام رہی۔ بختاور نے گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے زویا اس کا ارادہ بھانپتی وہ اس کی کلائی پکڑے تقریباً کھینچتا راہداری کی سمت چلنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ چھوڑو مجھے۔ دبی دبی آواز میں گڑائی۔ آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو اس آدمی کو کون سا فرق پڑنا تھا؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ راہداری میں آئے تو ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کی بار زویا نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ وہ رک گیا، مڑ کر زویا کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم اگر غصہ کرنے کے بجائے آرام سے میری بات سن، بہتر ہوگا میری بیوی پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لو بختاور، ورنہ تمہارا ہاتھ دھڑ سے الگ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لوں گا۔ سرد آواز پر وہ دونوں چونک کر مڑے تو ان سے ذرا فاصلے پر اذلان کھڑا تھا، جبڑا غصے سے بھیج رکھا تھا۔ بیوی؟ بختاور نے زیر لب دہرایا، چہرے پر یکدم سایہ لہرایا۔ زویا کی کلائی پر گرفت خود بخود ہی چھوٹ گئی۔ اذلان آگے بڑھ کر زویا اور اس کے درمیان آ کر رکا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بختاور سے مخاطب تھا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے اگلے ہی لمحے بختاور کو جان سے مار دینا چاہتا۔ میں تمہیں بتانا لازمی نہیں سمجھتا۔ بختاور نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، ایک آخری نگاہ زویا پر ڈالی اور دروازے کی جانب مڑ گیا۔ مٹھیاں غصے سے بھینچ رکھی تھیں۔ ابھی جو کچھ سنا تھا اس پر یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر زویا کو دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ کیا وہ تمہیں دھمکا رہا تھا؟ ایکچولی وہ مجھ سے کہہ رہا تھا میں اتنی پیاری اتنی ہنسمکھ ہوں، آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو میں نے تمہارے جیسے کھڑوس اور بدمزاج آدمی سے شادی کر لی۔ زویا زیر لب مسکرائی۔ وہ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کم کرنا چاہتی تھی مگر ناکام رہی۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے زویا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ فکر مت کرو اذلان، وہ مجھے دھمکا نہیں رہا تھا، بس کہہ رہا تھا اسے مجھ سے بات کرنی ہے۔ میں نے منع کیا تو میرا ہاتھ۔ آئندہ وہ تمہیں اپنے پاس کہیں بھی نظر آئے تو فوراً مجھے بتاؤ گی۔ اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ زویا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ دل میں تہیہ کر لیا کہ اب جب کبھی بختاور سے سامنا ہو تو سب سے پہلے اذلان کو ہی بتائے گی۔ اس نے حیدر کو کال کر کے ابھی گھر آنے کو کہا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ غصہ اس قدر چڑھا تھا کہ لگتا تھا دماغ کی نسیں کہیں پہلے کسی لمحے بھی پھٹ جائیں گی۔ کمرے کا دروازہ اگلے ہی لمحے کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بختاور نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا۔ حیدر کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ کیا ہوا باس؟ آپ؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا حیدر؟ اتنی بڑی بات تم آخر کیسے مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ کون سی بات؟ زویا، اس کی اور اذلان کی شادی ہو گئی اور مجھے کسی نے خبر تک نہ ہونے دی۔ اس نے حیدر کا گلا دبایا۔ مجھے لگا آپ کے لیے بات اتنی اہم نہیں ہوگی۔ حیدر کی آواز اٹک اٹک کر نکل رہی تھی۔ تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ میرے کھیل کا سب سے قیمتی مہرہ تھی اور تمہاری وجہ سے میں نے اسے گنوا دیا۔ اس نے حیدر کے گلے پر انگلیوں کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ آنکھوں میں خوف اترا۔ باس مجھے پلیز معاف۔ حیدر کا سانس اکھڑنے لگا۔ بختاور نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حیدر دیوار کا سہارا لیے کھڑا بری طرح کھانسنے لگا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ انگلی اٹھا کر دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ حیدر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بختاور کا غصہ کسی طرح کم نہ ہوا تو ٹیبل پر رکھا شو پیس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تم سب کو۔ تم لوگ مجھ سے میری خوشیاں چھین کر سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اب تم سب کا حساب چکانے کا وقت ہے۔ اس نے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ اسی طرح وہ ان سب کو توڑنا چاہتا تھا، یوں کہ دوبارہ کبھی نہ جڑ پائیں۔ باب نمبر 8۔ محبت ایک راز ہے، کبھی روشنی، کبھی اندھیرا، کبھی ایسا سفر جس کا انجام معلوم نہیں۔ ماں اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی فائل کی ورک گردانی میں مصروف تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات 10 بجے کا وقت بتا رہی تھیں۔ مہرین ہاتھ میں کافی کا مگ لیے آئی تھی۔ معاذ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے مہرین کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ مہرین نے مگ اس کے سامنے رکھا تو چونکا۔
سر اٹھایا تو سامنے مہرین دونوں بازو سینے پر لپیٹے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل بند کرتے آنکھوں پر لگی اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ ہر وقت اتنا کام کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، مہرین نے سنجیدگی سے کہا، جیسے ڈاکٹری کا کورس کر کا۔ نوٹڈ۔ ماس نے تابیداری سے سر ہلایا۔ کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ مہرین اب شیلف پر رکھی کتابوں کو اٹھا کر باری باری دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کہوں ماس؟ کنکھیوں سے ماس کو دیکھا۔ وہ کرسی دھکیلتا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ اگر یہ بات موم کے حوالے سے ہے تو پھر رہنے دو، اور اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ پر تم کب تک ان سے ناراض رہو گے؟ اب تو اوف! ماس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ آج صبح محسن نے بھی اس سے بات کر کے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ اس بارے میں مزید کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم کمرے میں جاؤ مہرو، مجھے ابھی آفس کا کچھ کام کرنا ہے۔ وہ مڑ کر ٹیبل کی جانب جانے لگا، مگر مہرین نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ کب تک اس سے بھاگتے رہو گے؟ ایک بار ان کی بات تو سن لو۔ جب میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تو کیوں ایک ہی رٹ لگائی ہے؟ ماس نے اس کی بات کاٹی۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، کسی کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اور ان کا معاملہ؟ مہرین کی آواز میں صدمہ تھا، جیسے ماس کے الفاظ پر یقین نہ آیا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے ہر معاملے میں بولنے کا حق ہے مجھے۔ ہر معاملے میں ہے مگر اس میں نہیں۔ مہرین سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماس کو دیکھ رہی تھی، اور تب ماس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ غصے میں اسے پتہ نہیں چلا اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ وہ مہرین پر چلایا تھا۔ ایک لمحے کو اسے خود بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے مہرین کو دیکھا، چہرے پر ایک دم ملال اترا۔ مہرو، آئی ایم سوری، مجھے… وہ مدھم آواز میں بولتے اس کی طرف بڑھا۔ مہرین نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روک دیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماس کتنی دیر وہاں کھڑا بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اذلان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نظر سامنے صوفے پر بیٹھی زویا پر پڑی۔ وہ دروازے کی جانب پشت کیے ہوئی تھی۔ اذلان مسکراتا اس کی جانب آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ زویا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ زویا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ گھبرا کر تیزی سے اس کے عقب میں آ کر رکا۔ زویا نے ہاتھ ہٹائے تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ مر گیا اذلان، کوئی ایسے کیسے مر سکتا ہے؟ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ کون مر گیا زویا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ جیک، روتے ہوئے بتایا۔ کون جیک؟ اذلان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ تو کسی جیک کو نہیں جانتا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سوال کا جواب خود بخود مل گیا۔ جب سامنے LED پر چلتی ٹائٹینک مووی پر اس کی نظر پڑی تھی، اس کے ذہن میں یکدم دھماکہ ہوا۔ تم اس مووی والے جیک کی بات کر رہی ہو؟ آواز میں حیرانی تھی۔ زویا نے اس کے کندھے میں سر اٹھا کر اس بات میں ہلایا۔ سیریسلی، تم ایک مووی دیکھ کر رو رہی ہو، وہ بھی اس آدمی کے لیے؟ اذلان نے صدمے سے اسکرین کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا نام جیک ہے۔ زویا کو اس کا آدمی کہنا برا لگا تو چہرے سے آنسو صاف کرتے فوراً تصحیح کی۔ اس کا نام چاہے جیک ہو یا ٹام، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اذلان نے ریموٹ اٹھا کر مووی بند کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی مووی ختم نہیں ہوئی۔ تم یہ مووی اب دیکھو گی بھی نہیں، اس نے اعلانی انداز میں کہا۔ کیوں نہیں دیکھوں گی؟ زویا فوراً سیدھی ہوئی۔ ریموٹ واپس کرو مجھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ لینا چاہا، مگر اذلان نے ہاتھ اوپر کر لیا۔ اذلان، ریموٹ واپس کرو، مجھے مووی دیکھنی ہے۔ وہ رونا دھونا بھول چکی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں نے کہا نا تم یہ مووی نہیں دیکھو گی تو مطلب نہیں دیکھو گی۔ وہ بھی اسے ریموٹ دینے کو تیار نہیں تھا۔ زویا نے ایک بار پھر اسے ریموٹ چھیننے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا کہ ریموٹ دے رہا ہے یا نہیں۔ اذلان نے بھی جواباً ایبرو چکایا کہ کہا نا نہیں دوں گا۔ زویا نے لب بھیجے، پھر غصے سے پیر پٹکتی اٹھ کھڑی۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بات مت کرنا، حکمی انداز میں کہتے بیڈ تک آئی، اپنی سائڈ کا لیمپ آف کیا اور سر سے پیر تک کمر تانے لیٹ گئی۔ اذلان بر سر جھٹک کر رہ گیا، پھر ایک نظر سامنے تاریک اسکرین کو دیکھا۔ اس کے بس میں نہیں تھا ورنہ اس جیک کو ٹی وی سے نکال کر کچھ کر دیتا۔ اس کے فون پر مسلسل تیسری بار رنگ ہوئی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کون ہے مہرو؟ زویا نے فون کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ماس ہے، مہرین نے بتاتے ہوئے فون سائلنٹ پر کر دیا۔ وہ صبح سے ہی ملنے گھر آ گئی تھی، اور اس دوران ماس نے اسے کئی بار کالز اور میسیجز کیے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زویا نے چائے کا گھونٹ بھرتے سر ہلایا۔
اس نے مہرین سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا وہ ماں سے ناراض ہے۔ اسی پل جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا، اس نے اپنا فون اٹھا کر دیکھا۔ صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی اذلان آفس جا چکا تھا۔ ناراض تو وہ بھی اس سے تھی، مگر موصوف کی طرف سے کوئی کال تو دور میسج بھی نہیں آیا تھا۔ مجال ہے جو یہ شخص بھی اسے ماس کی طرح منانے کی کوشش کرتا۔ اس نے اسکرین کو گھورتے ہوئے فون صوفے پر پٹک دیا تھا۔ شام کے وقت آصف اور اذلان کی واپسی ہوئی تھی۔ مہرین کچھ دیر پہلے واپس جا چکی تھی۔ سب گھر والے اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ زویا سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں فون تھا جس پر اذلان کی انسٹاگرام آئی ڈی کھلی تھی۔ کچھ دیر پہلے بیٹھے بیٹھے نہ جانے کہاں سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آخر دیکھے تو صحیح وہ کس کس کو فالو کرتا ہے، کتنی لڑکیوں کو فالو کرتا ہے۔ مگر اس کے ارادے ناکام ہو گئے کیونکہ اذلان کا اکاؤنٹ پرائیویٹ تھا۔ کیا مصیبت ہے، آج کے دور میں کون اپنا اکاؤنٹ پرائیویٹ رکھتا ہے؟ اس نے کرتے ہوئے سوچا۔ ایک نظر سامنے بیٹھے اذلان پر ڈالی جو عباس خان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ان سب کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں تھی، مگر فضیلہ بیگم کی بات سے اس کے کان کھڑے ضرور ہوئے۔ تم جا رہے ہو تو زویا کو بھی لیتے جاؤ۔ کیوں زویا؟ ان کی بات پر چونک کر اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت خوش ہوگی ماں، آصف نے زویا کو دیکھتے کہا۔ اسے تو بچپن سے ہی پہاڑ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اسے یاد تھا وہ بچپن میں جب بھی پہاڑ دیکھنے کی ضد کرتی، وہ اسے گلی میں موجود ریت کا ٹیلا دکھا کر لے آتا۔ زویا نے وہ سب یاد کرتے سر جھٹکا۔ تو پھر ٹھیک ہے، فضیلہ بیگم مسکرائیں۔ اذلان تم زویا کو اپنے ساتھ اسکردو لے جاؤ۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ مہرین اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب کائنات نے اسے سیڑھیوں پر روکتے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، بس سر میں ہلکا سا درد ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کائنات اس کے جواب سے متفق نہ ہوئی، پھر بھی مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ مہرین کمرے میں آئی تو ماں سامنے صوفے پر بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں، پھر مہرین فوراً رخ پھیرتی ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کر رکی اور کانوں سے ٹاپس اتارنے لگی۔ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی ماس کو اسی طرح نظر انداز کر رہی تھی، اور یہی بات ماس کو صبح سے پریشان کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میٹنگ کنفرم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ ماس نے فون پر الوداعی کلمات کہتے کال کاٹی۔ فون رکھ کر مہرین کو دیکھا۔ وہ سخت دھندلائی ہوئی لگ رہی تھی کیونکہ ٹاپس اتارتے اس کے بال ٹاپ کے ساتھ کہیں الجھ گئے تھے۔ ماس اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ مہرین نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، ہاتھوں کی حرکت لہجے بھر کو تھمی۔ میں نے آج تمہیں کتنی کالز کی، تم نے ریسیو کیوں نہیں کی؟ ماس نے آہستگی سے ٹاپس میں الجھی اس کی لٹوں کو سلجھاتے کہا۔ لہجہ نرم تھا۔ مہرین نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ میرا فون سائلنٹ پر تھا، اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ ماس نے اس کے کانوں سے ٹاپس نکال کر ڈریسنگ مرر پر رکھے، پھر اسے کندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گئی۔ آئندہ تمہارے کسی ذاتی معاملے میں نہیں بولوں گی۔ ماس کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا دے مارا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے ہر معاملے میں بولنے کا اختیار ہے تمہیں۔ میں نے کل وہ سب دل سے نہیں کہا، میں بس غصے میں تھا۔ تو کیا تم جب غصے میں ہوگے مجھ پر اسی طرح چلاؤ گے؟ مہرین کی آواز میں غصہ نہیں تھا، بس دکھ تھا، تکلیف تھی، اور اسے اس طرح دیکھ کر ماس کو خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں تم پر چلانا نہیں چاہتا تھا مہرو، پر تم خود سوچو، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک ہی بات کو بار بار سن کر تنگ آ چکا ہوں۔ سب کو موم کی پڑی ہے، کوئی میری تکلیف کیوں نہیں دیکھتا؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ ان کی وجہ سے میں کس اذیت سے گزرا ہوں صرف میں جانتا ہوں۔ تم تو مجھے سمجھتی ہو نا، کم از کم تم اس سب میں میرا ساتھ دو۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ مہرین کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے کبھی ماس کو اتنا شکست خوردہ نہیں دیکھا تھا۔ ساری ناراضگی پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ ساری غلطی ماس کی تو نہیں تھی۔ جب وہ کہہ رہا تھا اسے اس بارے میں بات نہیں کرنی تو مہرین کو اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم سوری ماس، غلطی میری بھی ہے، مجھے سب کے بارے میں تم سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کی محبت تھا، اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ کیسے نہ پگھلتی؟ ماس ہلکا سا مسکرایا، پھر آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہرو، آئندہ کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ باہر سیاہ رات آہستہ آہستہ اپنے پنکھ پھیلاتی ہر شے کو اپنی سیاہی میں لپیٹ رہی تھی۔ دونوں اگلے دن 12 بجے اسکردو پہنچے۔ ایئرپورٹ سے انہیں لینے کے لیے وہاں پہلے سے ہی گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا۔
एयरपोर्ट से फार्म हाउस के सफर के दौरान जोया मबहूत सी होकर गाड़ी से बाहर नजर आते मनाजिर को देख रही थी। बर्फ से ढके पहाड़ जो बादलों से भी ज्यादा बुलंदी पर थे, हर तरफ सब्जा पुरसकून सा माहौल, वो जगह बिल्कुल जन्नत का कोई हिस्सा लग रही थी। अजलान ने चेहरा मोड़कर देखा। वो कब से खामोश बैठी थी, मतलब अभी तक नाराज थी। इस बात को भुलाए कि फ्लाइट के दौरान एक मिनट भी उसकी जुबान को चुप नहीं लगी थी। वो सारे रास्ते से सकर्दू के मुतल्लिक मालूमात लेती आई थी, मगर यहाँ आते ही जैसे उसे दोबारा याद आ गया था कि वो तो उससे नाराज थी। कुछ देर बाद फार्म हाउस के अंदर उनकी गाड़ी दाखिल हुई। जोया गाड़ी से नीचे उतरी तो यक ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। उसने मुड़कर अजलान को देखा। वो ड्राइवर को कुछ हिदायत दे रहा था। वो सर झटकती खुद ही घर के अंदर चली गई। वहां ज्यादा देर खड़ी रहती तो शायद ठंड की वजह से वहीं जम जाती। अजलान अंदर आया तो सामने लाउंज में सोफे पर बैठी आसपास नजरें दौड़ा रही थी। जोया, ये अनस है। अजलान ने अपने पीछे खड़े एक 19-20 साल लड़के की तरफ इशारा किया। ये हर वक्त यहीं मौजूद होता है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इससे कह सकती हो। जोया ने इस बात में सर हिलाते एक नजर अनस को देखा, जो अजलान के पीछे दोनों हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ा था। तभी जोया का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उस पर आसफ की कॉल आ रही थी। वो वहीं बैठी आसफ से बात करने लगी। वो उसके खैरियत से वहां पहुंचने के बारे में पूछ रहा था। अभी 2 घंटे हुए नहीं हमें यहाँ आए और इस आदमी को चैन नहीं मिल रहा। अजलान बड़बड़ाते सोफे पर बैठ गया। जोया को देखा, जो न जाने आसफ को कौन से हाल अहवाल के किस्से सुनाने बैठ गई थी, जो खत्म होने का नाम ही ना ले रहे थे। शाम को वो कमरे में आया तो जोया सर से पैर तक कंबल ओढ़े बेड पर लेटी थी। उसके माथे पर बल पड़े। अभी 5 मिनट पहले ही तो वो खाना खाकर कमरे में आए, इतनी जल्दी कैसे सो गई? जोया, वो बेड के करीब आकर खड़ा हुआ। दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। जोया, एक बार फिर कोशिश की। खामोशी। सो रही हो क्या? मध्यम आवाज में पूछा। हाँ, फौरन जवाब मिला। वाह भई, मेरी बीवी सोते हुए भी मेरी बातों का जवाब देती है। ये टैलेंट तो किसी के पास नहीं होगा। चेहरे पर मसनूई हैरत तारी की। अजलान, मैं इस वक्त सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जोया ने कंबल थोड़ा सा नीचे किया। अब सिर्फ उसकी शहद रंग आंखें ही नजर आ रही थीं। क्या बात है, तुम तो सोते हुए आंखें भी खुली रखती हो। इस टैलेंट पर तुम्हारे लिए ऑस्कर तो बनता है। क्या कहती हो? वो चाहता था कि वो बस उससे बात करे, चाहे किसी बहाने से ही। मुझे वाकई नींद आ रही है। जोया ने फिर से कंबल सर तक तान लिया था। ठीक है, सो जाओ। मगर इस दीवारे चीन को तो चेहरे से हटाओ। उसका इशारा कंबल की तरफ था। किस लिए? तुम सो जाना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। अजलान ने मुस्कुराहट दबाई। जोया को उसके अंदाज पर हैरत का झटका लगा। फौरन उठकर बैठ गई। अजलान, तुम पहले तो ऐसी बातें नहीं करते थे। जोया ने आंखें सिकोड़ी, सरता पैर से देखा, जैसे स्पेस से कुछ एलियंस अपना साथी यहाँ छोड़कर असली अजलान को साथ ले गए। पहले कब? अजलान ने अब्रो उचकाया। इसी पल उसके मोबाइल की मैसेज टून बजी। शादी से पहले। जुमला बोलने के बाद जोया को समझ आया कि उसने क्या कह दिया। फौरन जुबान दांतों तले दबाई। अजलान का फोन की स्क्रीन पर चलता हाथ लहजे भर को रुका। तो आप क्या चाहती हैं, मैं आपसे शादी से पहले ऐसी बातें करता? जनाब, वो बमुश्किल हंसी जब्त किए बोला। जोया का चेहरा सुर्ख हुआ। वो उसे जवाब दिए बगैर फिर से कंबल ओढ़े लेट गई थी। इस आदमी से तो बातों में जीतना नामुमकिन था। अजलान ने सर झटकते फोन पर आया मैसेज पढ़ा, फिर जवाब में कुछ टाइप करते फोन जेब में रखा। वो यहाँ स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए आया था और अभी उसे वहीं जाना था। मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अनस बाहर है, उसे बता देना। वो कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर इसी तरह लेटे रहने के बाद वो उठकर बैठ गई थी। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। वो बेड से उतरी, शॉल उठाए बाहर चली आई। अब यहाँ बोर होने से तो बेहतर है फार्म हाउस का दौरा कर ले। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती सारे घर का जायजा ले रही थी, जब एक खिड़की के सामने आकर रुक गई। सामने का मंजर देखकर आंखों में चमक उतरी। शीशे के उस पार नजर आते बुलंदो बाला पहाड़ और साफ शिफाफ पानी की बहती झील देखकर उसका दिल वहां जाने को चाहा था। और अब जोया कामरान का दिल चाहा तो जाना तो पड़ेगा। वो बाहर लॉन में आई तो सामने कुर्सी पर बैठा अनस उसे देखकर फौरन भागता उसकी जानिब आया। आपको कुछ चाहिए मैडम? हमें बताएं, हम अभी लेकर आता है। वो पठान लड़का अभी भी नजर झुकाए खड़ा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम मुझे मैडम नहीं जोया कहकर बुला सकते हो। उसे ये प्रोटोकॉल बिल्कुल पसंद नहीं आया। जी मैडम। अनस ने ताबेदारी से सर हिलाया।
زویا برس لٹک کر رہ گئی تھی، پھر اسے وہاں چھوڑ کر گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ آپ کہیں جا رہا ہے؟ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ میں گھر میں بور ہو رہی ہوں، اسی لیے تھوڑی دیر باہر جا رہی ہوں۔ مگر آپ اس طرح باہر نہیں جا سکتا، وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ زویا نے آنکھیں سکیڑی۔ وہ صاحب نے منع کیا ہے۔ تمہارے صاحب سے میں خود بات کر لوں گی۔ وہ اس کے کسی بھی بات کا سر لیے بنا باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ بیچارہ سر کھجاتے یہ سوچ رہا تھا کہ اذلان سے کیا کہے گا۔ اس نے کچھ سوچتے فوراً جیب سے فون نکالا۔ اس نے باہر آ کر غلطی کی تھی، اس بات کا اندازہ اسے اب ہوا۔ گھر میں ہر جگہ ہیٹنگ سسٹم آن تھا تو اسے وہاں زیادہ سردی محسوس نہ ہوئی تھی، اور جوش میں آ کر وہ صرف شال لیے باہر آ گئی تھی۔ کوئی جیکٹ یا کوٹ پہننے کی زحمت اس نے نہیں کی۔ وہ گھر دیکھ رہی ہو؟ وہ بھی خان نے ہی میرے جیسے ضرورت مند لوگوں کے لیے بنوائے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھی بوڑھی عورت نے ذرا فاصلے پر بنے کچھ گھروں کی جانب اشارہ کیا۔ زویا نے وہاں سے گزرتی اس بوڑھی عورت کو اس گھر کے باہر بیٹھے دیکھا تھا۔ اسے لگا وہ عورت شاید آگ جلا کر بیٹھی ہوگی، مگر توقع کے برعکس وہ وہاں بیٹھی سویٹر بننے میں مصروف تھی۔ آگ کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ یہاں سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر وہ عورت کسی خان کی تعریفوں کے پل باندھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجبوراً زویا کو وہاں بیٹھ کر وہ سب سننا پڑا۔ اگر اس طرح اٹھ کر چلی جاتی تو کہیں بوڑھی اماں کو برا ہی نہ لگ جائے۔ نہ جانے کون تھا یہ خان جس کی تعریفیں ختم ہونے میں ہی نہ آ رہی تھیں۔ بھئی کہاں ملتے ہیں آج کل ایسے لوگ؟ میں تو بس ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ ہمارے خان کو سلامت رکھے۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے سال انہوں نے یہاں لڑکیوں کے لیے کالج بنوایا تھا، اللہ ان کا بھلا کرے، اور اس بار تو وہ یہاں بچوں کے لیے۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ زویا نے مزید برداشت کرنا مشکل سمجھا۔ زویا سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ وہ اب خان نامہ مزید نہیں سن سکتی تھی۔ عورت سر ہلاتی اٹھی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ زویا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹا، اور تبھی اس سے ذرا فاصلے پر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ لب بھنچ گئے تھے، اب تو پکا اس کی کلاس لگنے والی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔